الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام لیے ایک بار پھر سے حاضر ہو چکے ہیں۔ پروگرام ہے ظاہری گناہوں کی معلومات۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ہاں، آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں ایک گناہ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تعریف، اس کے احکامات اور اسلام کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور آخر میں اس گناہ سے بچنے کے طریقے بھی ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کا جو گناہ ہے وہ ناظرین کرام واقعی میں بڑا شدید ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محبتوں کے چور جو ہوتے ہیں وہ اس گناہ کو کر رہے ہوتے ہیں۔ کون سا گناہ ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ آئیے اس سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے سے دنیا میں ہی جنت کا مقام دکھا دیا جا رہا ہے، تو ہمیں کثرت کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور یہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہم پیدا کیے گئے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور اتنے شفیق، کریم، رؤوف الرحیم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا ہیں، ہمارے مالک و مختار ہیں، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ اب وہ بدنصیب مسلمان ہوگا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ تو ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں کہاں امت کو یاد فرمایا۔ آپ پڑھیں گے تو بہت ساری جگہوں پر آپ کو ملے گا کہ حضور نے یہاں پر بھی رب حبلی امتی کے ذریعے تو مختلف انداز میں امت کو یاد کیا ہے۔ اب یہ امت ہے کہ 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں موبائل کی اسکرین پر، کئی گھنٹے، جن کا اسکرین ٹائم 7 گھنٹے 8 گھنٹے ہوتا ہے، وہ یوں ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو ہمیں ذہن بنانا چاہیے، ذہن ہوگا تو انشاءاللہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی، اور کاموں کے ساتھ اس چیز کو بھی مینیج کرنا چاہیے، اور کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور ہم ایک بار اور شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، تمہیدی گفتگو میں نے آپ کو بیان کیا کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کو محبتوں کے چور کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کرنے والے کو محبت کا چور کہا جاتا ہے، اس گناہ کے مرتکب کو محبت کا چور کہا جاتا ہے۔ اور دعوت اسلامی انڈیا میں الحمدللہ ایک نعرہ بھی لگایا جاتا ہے، محبتوں کے چور، چغل خور، چغل خور۔ جی ہاں، آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہم کس گناہ کی بات کر رہے ہیں۔ وہ گناہ ہے چغلی۔ چغلی بھی بہت عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور معاشرے میں جو برائیاں ہیں، جو برائیوں کا سیلاب امڑ کر آ رہا ہے، انہی برائیوں میں سے ایک بڑی برائی جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے چغلی کرنا۔ اچھا، چغلی کرنا ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی پہلے ہم اس کو جانیں گے کہ چغلی کرنا کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف سنیں گے، پھر انشاءاللہ اس کے احکامات کی طرف بھی آئیں گے، اور اس سے بچنے کے طریقے بھی ہم اس پروگرام میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ چغلی کی تعریف کیا ہے سنیے۔ لوگوں میں فساد کروانے کے لیے ان کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا، یہ چغلی ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے، جو اپنا پیشہ ہی اسی چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دو لوگ اگر محبت سے رہ رہے ہیں تو وہ کیوں رہ رہے ہیں، وہ ان کے اندر کچھ فساد کیوں نہیں ہے۔ تو لوگوں میں فساد مچانے کے لیے، لوگوں کو دور کرنے کے لیے، محبتوں کو ختم کرنے کے لیے یہ لوگ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے دو لوگوں کے درمیان دوریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے محبتوں کے چور، چغل خور، چغل خور۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم نے اپنے معاشرے کے اندر چغلیوں کی بھی بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں، اور کئی ساری مثالیں ہوتی ہیں کہ بندہ بیٹھے بیٹھے چغلیاں کر رہا ہوتا ہے، غیبتیں کر رہا ہوتا ہے۔ غیبت پر باقاعدہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں اچھے سے کلام کیا تھا کہ غیبت کیوں ہوتی ہے اور کیا کیا مثالیں اس کی ہوتی ہیں۔ آئیے چغلی کی بھی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کسی سے جا کر اس طرح کی گفتگو کرنا، یا یہ کہنا کہ فلاں آدمی نے تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے،
اس نے کہا ہے کہ تم بڑے دھوکے باز ہو، لوگوں سے قرض لے کر واپس نہیں کرتے۔ تو اس طریقے کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ لوگ ایسی ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو اس نے کہی نہیں ہوتی ہیں، اور اگر کہی نہیں ہیں تو وہ تو تہمت ہو جائیں گی، اور اگر کہی بھی ہیں تو اگر آپ برائی کے طور پر اس کو بیان کر رہے ہیں اور اس کی محبتوں کو داغدار کر رہے ہیں، اس کی محبتوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، یہ بھی غیبت اور چغلی کے اندر آتی ہے۔ جب تم اس کے پاس بیٹھ جاتے ہو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب تم اس کے پاس اٹھ کر آئے تو اس نے تمہارے بارے میں یہ کہا، یار وہ چلا گیا، جان چھوٹی، بڑا ہوشیار بن رہا تھا، بڑا شانا بن رہا تھا، اس طرح کی لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں ناظرین کہ جو ایک مسلمان کے دل سے عزت ختم کرتی ہیں، اس کا سکون برباد کر رہی ہوتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں زندگی بے سکون ہو جاتی ہے۔ چغلی کے بارے میں آئیے احکامات بھی سن لیتے ہیں، کیا اسلام نے ہماری اس بارے میں رہنمائی کی ہے۔ کہا گیا کہ چغلی سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس کو بھی گناہ کبیرہ میں شامل کیا گیا۔ ایک مسلمان کی برائی بیان کرنا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ جس کے پاس کسی کی چغلی کی گئی ہے اس پر لازم ہے کہ چغل خور کی تصدیق نہ کرے، اس کی بات کو مان نہ لیں، ایک دم سے بغیر تحقیق کی اس کی بات کو مان لینا یہ مسلمان کی شایع نشان نہیں ہے، اور اگر قدرت رکھتا ہے تو اس چغلی کرنے والے کو روک دے، جس کی چغلی کی گئی ہے اس کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔ یہ بھی ہوتا ہے، چلیں ٹھیک ہے اس نے چغلی کی، آ کے تیسرے بندے کی گفتگو لا کر کے، تیسرے بندے کے عیب لا کر کے ہمارے سامنے بیان کیے، اب بھائی ہم بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں، ہم بھی ویسا سوچنے لگیں کہ ہاں واقعی میں اس نے ایسا کیا ہوگا یا ایسا کہا ہوگا، تو ناظرین کرام یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اگر پہلے تو چیز یہ ہے کہ ہم چغل خوری کرنے والے شخص کو اس چغلی سے روکیں، اور نہیں روک سکتے تو ہم وہاں سے ہٹ جائیں، اور اس شخص کے بارے میں بھی الٹا سیدھا گمان نہ لائیں، بدگمانی کا شکار نہ ہوں کہ جس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہمارے اسلام نے تعلیمات دی ہیں۔ فرمایا گیا پارہ 29 سورہ قلم آیت نمبر 10 اور 11 کے اندر، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا، ذلیل، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے لوگوں کی بات سننی بھی نہیں چاہیے، اور اگر سن لی ہے تو بغیر تحقیق کے ماننی بھی نہیں چاہیے۔ احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے، آئیے حدیث بھی سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تانا زنی کرنا، جی ہاں کسی کو تانا دینا، تانا زنی کرنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ تو ایک چیز تو یہ دیکھیں کہ قیامت کے دن ایک ہوش ربا ماحول ہوگا، لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، سب کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس وقت اس قیامت کے دن کے بارے میں بھی آپ نے سن رکھا ہوگا، اور اس وقت بھی اتنی مصیبتیں ہونے کے باوجود ایک مصیبت بالائے مصیبت یہ ہے کہ ان لوگوں کو، جن لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا، ان لوگوں کو کتوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ تانا زنی کرنے والے، غیبت کرنے والے، چغل خوری کرنے والے، اور بے گناہ لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ لیکن تلاش کرنا بھی ایک عیب ہے۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں عیب پتہ ہے تو ہم بیان کریں گے، تو یہ ایک برائی ہے اور یہ گناہ کا کام ہے۔ جی ہاں، آپ کو عیب نہیں بھی پتہ ہے تب بھی آپ تلاش میں لگے ہوئے ہیں، جستجو میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں لوگوں کے عیبوں کی اور ان کے پتہ چل جانے کے بعد پردہ دری کرنی چاہیے، اس پر پردہ ڈالنا چاہیے، اس کو پوشیدہ رکھنا چاہیے، ان کے عیبوں کو تلاش کرنے کی، جستجو کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ چغل خوری کے متعلق، اس گناہ کے متعلق بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ چغل خوری کے اندر پڑ جاتا ہے۔ کچھ عیب تو ہم نے وہ بیان کیے تھے کہ جس کی وجہ سے انسان غیبت کے اندر پڑ جاتا ہے پچھلے ایپیسوڈز میں، اور اسی کے متعلق کچھ یہاں پر بھی عیب بیان کیے جا رہے ہیں، کچھ برائیاں، کچھ اسباب وہ بھی بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو چغلی کے گناہ کے اندر بھی انسان کو مبتلا کر دیتے ہیں، کہ غصے کی وجہ سے بھی انسان چغل خوری کرنے لگتا ہے، اور بغض و کینہ، حسد، اس کی بنیاد پر بھی لوگ جو ہے وہ چغل خوری کے اندر بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لگائی بجھائی کرنا، یعنی ایک کو دوسرے کی اور دوسرے کو تیسرے کی، تیسرے کو چوتھے کی، بس باتیں پہنچانا ہے۔ تو یہ کام ہوتا ہے کچھ لوگوں کا، لگائی بجھائی کر رہے ہوتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کہہ دی، ادھر کی بات ادھر کہہ دی، اور اس طریقے کی لت لگی ہوتی ہے۔ ایسا شخص
کبھی دو فرقوں میں لڑائی جھگڑا کروا کر اپنے طور پر تفریح کر رہا ہوتا ہے، اسے مزہ آ رہا ہوتا ہے، بھائی دو لوگ لڑ رہے ہیں نا، مجھے مزہ آ رہا ہے۔ کچھ لوگ اپنے مزے کے لیے دو لوگوں میں لڑائیاں کروا دے رہے ہوتے ہیں۔ اب ان لڑائی کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بس ہم لوگ تو لڑے ہوئے ہیں لیکن مزہ کوئی اور لے رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ لڑنا چاہیے نہ لڑوانا چاہیے، اور یہ عادتیں ایک مسلمان کے اوپر شیوا نہیں دیتی ہیں۔ زیادہ بولنے کی عادت کی وجہ سے بھی انسان جو ہے نا وہ چغل خوری کے اندر پڑ جاتا ہے، اور یہی سیم سبب ہم نے غیبت کے اندر بھی سنا تھا کہ زیادہ بولنے کی وجہ سے بندہ غیبت کے اندر پڑ جاتا ہے۔ ایسے شخص کا غیبت و چغلی اور دوسرے کئی طرح کے گناہوں سے بچنا بہت دشوار ہو جاتا ہے کہ جس کی زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے۔ چغلی سے بچنے کے آخر اسباب کیا ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ چغلی اور اس کے علاوہ بہت سارے گناہ زیادہ تر زبان سے ہی ہوتے ہیں، لہٰذا زبان کو قابو میں رکھنا یہ ضروری ہے۔ یہ چیز ہم نے غیبت میں بھی بیان کی تھی کہ غیبت بھی زبان سے ہی ہوتی ہے، زبان کو کنٹرول کرنا یہ بہت ضروری ہے، اس کو قابو میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن و حدیث میں ذکر کیے گئے چغلی کے ہولناک عذابات کا مطالعہ کیجیے، جب تک پتہ نہیں ہوگا تب تک بچ نہیں پائیں گے، اور اپنے نازک بدن پر غور کیجیے کہ چغلی کے سبب اگر ان میں کوئی عذاب ہم پر مسلط کر دیا گیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جہنم کے ادنا عذاب کے بارے میں بھی سنا ہوگا نا، کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کیا دیا جائے گا، آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، اور آگ کی جوتیاں جب پہنائی جائیں گی تو انسان کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی کھولتی ہے، پتیلی کھولتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا درجے کا عذاب ہے۔ جب ہلکے کا یہ عالم ہے تو دیگر عذابوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کے عذابات سے بھی محفوظ فرمائے۔ سلام اور مصافحہ کرنے کی عادت اپنائیے۔ جب ہم سلام کر رہے ہوتے ہیں آپس میں تو اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہ چیزیں کہ جو محبت میں اضافے کا سبب بنتی ہیں وہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل نفرت کرنے والی چیزوں سے ہم بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ وہ چیزیں کہ جن سے ہم نفرت پیدا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، تو انشاءاللہ ان سے ہمارا جو ہے وہ بچنا ہو جائے گا۔ تو سلام کو عام کیجئے، مصافحہ جو ہے وہ اس کی عادت اپنائیے، انشاءاللہ ان کی برکت سے دل سے بغض و کینہ دور ہو جائے گا اور محبت بڑھنے لگے گی۔ کسی کے خلاف دل میں غصہ ہو اور اس کی چغلی کو دل چاہے تو فوراً اپنے آپ کو یوں ڈرائیے کہ اگر میں غصے میں آ کر چغلی کروں گا تو گناہگار بھی ہوں گا، جہنم کا حقدار بھی قرار پاؤں گا، کہ گناہ کے ذریعے غصہ ٹھنڈا کرنا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق یہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک دروازہ ہے، اس سے وہی داخل ہوگا کہ جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اب اس پر ذرا غور کریں، غصہ جو ہے نا وہ آتا تو ہے، ٹھنڈا گناہ کے بعد ہوتا ہے، یا تو چغل خوری ہو جائے گی، یا غیبت میں پڑ جائے گا بندہ، یا عیب جوئی میں پڑ جائے گا، عیب کو تلاش کرنے میں پڑ جائے گا، یا کسی نہ کسی طریقے سے نقصان مسلمان کو دینے میں وہ کسر نہیں چھوڑتا جب اسے غصہ آتا ہے۔ تو غصے کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کیجئے، ورنہ غصے کا کہیں جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ ہمارا پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، انشاءاللہ پھر دوسرے ایپیسوڈ میں کسی دوسرے گناہ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، یوں کہ ہم اس پر بات کریں اور اس سے بچنے کا طریقہ آپ کو بیان کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، جب تک کے لیے خوب خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔